ذات کا بھی ڈفرنٹ، پھر ہر مخلوق میں آگے جو سب ڈویژن ہے وہ بھی ڈفرنٹ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس وقت اس کا تخت پانیوں پر تھا. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اور یہ زمین و آسمان کی پیدائش کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جانچے کہ تم میں کون اچھے اعمال کرتا ہے. لو جی، یہ قرآن اپنے مقدمے میں بالکل واضح ہے کہ یہ کائنات پیدا کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ انسانوں کو جانچا جائے اور جنات کو جانچا جائے کہ ان میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. یہ اکثر آپ کو جذبات میں لوگ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ کائنات رسول اللہ کے لیے پیدا کی گئی ہے. اس کائنات کو پیدا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی الاسلام کو پیدا کرنا تھا. یہ اتنا بڑا ٹروتھ ہے کہ ایٹ لیسٹ اس کی جگہ قرآن میں بنتی ہے. مجھے بتائیں، یہ پوری کائنات پیدا کرنا، یعنی سب سے بڑا اگر کوئی یونیورسل ٹروتھ ہو سکتا ہے نا، وہ یہ ہے ہم کیوں پیدا ہوئے، یہ کائنات کیوں بنائی گئی. اس سے بڑا ایک ہی سوال ہے کہ کس نے بنائی. جب آپ اس ہستی تک پہنچ جاتے ہیں نا، تو اس کے بعد دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ نے یہ اتنا بڑا ڈیسیژن کیوں کیا ہے، کیا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ. تو آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ اس لیے کہ یہ ایک عاشق اور معشوق والا معاملہ وہ کر کے، اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اسے جوڑ کے وہ کہتے ہیں کہ جی وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی میں تجھے نہ پیدا کرتا تو یہ کائنات پیدا نہ کرتا. وہ روایت موجود ہے، ایک جعلی روایت گھڑی ہوئی المستدرک للحاکم کے اندر ہے. لیکن میں اکثر کہتا ہوں یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اس سے بڑا کوئی یونیورسل ٹروتھ نہیں ہو سکتا. تو قرآن تو اس سے خالی ہے، اور وہ اس کو اس کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ سورۃ الاعراف میں جو آیا ہے دعا باقاعدہ اللہ نے بتا دی، لیکن ان کی تسلی نہیں ہوئی ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. وہ دعا جو حضرت آدم علیہ السلام نے کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، اس کانٹیکسٹ میں کہتے ہیں وہ نبی الاسلام کے وسیلے سے توبہ قبول ہوئی. وہ والی پوری روایت وہ کہتے ہیں حاکم میں موجود ہے. بھائی قرآن میں قصہ آدم اور ابلیس 7 دفعہ آیا ہے، کسی جگہ نہیں آیا کہ کسی وسیلے واسطے سے قبول ہوئی ہے. الٹا دعا بھی آ گئی قرآن میں کہ یہ دعا انہوں نے مانگی. لیکن یہ اس طرح کی روایتوں کے ساتھ جوڑ کے اور پھر اس کو آگے، اور اس میں لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ بھئی تجھے کیسے پتا چلا. انہوں نے کہا جی میں نے جب تو نے مجھے پیدا کیا تو میں نے عرش پہ اللہ کے نام کے ساتھ محمد کا نام لکھا ہوا دیکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو مجھے پتا چل گیا یہ کوئی محبوب تیری ہستی ہیں، تو میں نے ان کا وسیلہ ڈالا. پھر تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا کہ ہاں وہ ہستی ہیں تمہاری اولاد میں آئیں گی، اور اگر میں انہیں نہ پیدا کرتا تو میں یہ کائنات پیدا نہ کرتا. یہ کائنات میں نے ان کے لیے پیدا کی ہے. اب مجھے بتائیں اس پوری سٹوری کا کہیں قرآن کے ساتھ کوئی لینا دینا ہے؟ جبکہ ایک کوئی کیجول بات نہیں ہے، یہ پوری ایک ڈاکٹرن ہے جس کے اوپر آپ نے سارا معاملہ کھڑا کیا ہوا ہے. تو یہ سورہ ہود اگر کوئی پڑھے اور اس کی آیت نمبر 7 پڑھے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا ہے زمین و آسمان کو. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا. اس وقت اللہ کا عرش پانیوں پر تھا تاکہ اللہ جانچے کہ کون تم میں سے اچھے مال کرتا ہے. اور یہ سیم جو ٹکڑا ہے نا آیت کا، یہ سورۃ الملک میں بھی ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو قرآن تو اپنے مقدمے میں واضح ہے. وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، اور اے نبی اگر ان سے کہو کہ تمہیں بے شک مرنے کے بعد اٹھایا جانا ہے، قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، تو یہ کافر کہیں گے یقیناً یہ تو ایک کھلا جادو ہے. اچھا، قرآن جن کافروں کو ایڈریس کرتا ہے نا، وہ صرف وہ کافر نہیں ہے کہ جو اللہ کے منکر ہیں. کئی کافر ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے تھے، آخرت کو نہیں مانتے تھے. تو یہ ان کا بھی رد ہو رہا ہے کہ یہ پھر کہیں گے کہ یہ تو کھلا جادو ہے. پھر دوسری جگہ پہ آتا ہے کہ وہ پھر نبی الاسلام کو کہتے تھے کہ اچھا اگر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے تو ہمارے ماں باپ کو زندہ کر کے لے آؤ، پھر ہم مان لیں گے. پھر ماں باپ زندہ ہو گئے اور تم نے مان لیا، پھر ماننا کیا ماننا ہوا، یہ تو غیب پہ ہی مان لانا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں خوش کرنے کے لیے کیا اپنے رولز بدل دینے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہوگا کہ تمہارا منہ مانگا معجزہ تمہیں دکھایا جائے گا. معجزہ تو وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا دکھایا جائے گا.
پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ بھی کہا کہ تم سے پہلے جن لوگوں کو میں نے منہ مانگے معجزے دکھائے تو ایمان تو وہ بھی نہیں لے کے آئے تھے. یہاں پہ بھی آ جائے گا آگے چل کے. قوم سمود نے ڈیمانڈ کی تھی کہ ایک اونٹنی پہاڑ میں سے نکل آئی, پھر کافر ہو گئے, مانا تو پھر بھی کوئی نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا کہ مردے زندہ کر دیتے تھے, تو کیا سارے رومنز اس وقت ایمان لے آئے؟ یہودی ایمان لے آئے؟ کوئی بھی نہیں ایمان لے کے آئے, 12 بندے صرف ایمان لے کے آئے, اور وہ ایمان اس معجزے کی وجہ سے نہیں لائے ہوئے تھے, ویسے ہی ایمان لا چکے ہوئے تھے.